ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ٹونی چڑیا ایک دریا کے پاس رہا کرتی تھی۔ بہت تیز بارش اور طوفان کی وجہ سے اس ٹونی چڑیا کا گھر پانی میں بہہ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے اور ٹونی چڑیا کو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ اب میں کدھر جاؤں، کوئی میری مدد کرنے یہاں نہیں آئے گا۔ اتنی تیز بارش ہونے کی وجہ سے مجھے ہی کہیں جا کر تلاش کرنا ہوگا۔ پھر ٹونی چڑیا مدد کے لیے جاتی ہے اور وہ پھر اڑتے اڑتے ایک دریا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس کو درخت پر بیٹھی ایک پیلی چڑیا ملتی ہے۔ ٹونی چڑیا پیلی چڑیا سے کہتی ہے کہ یہ گھر تمہارا ہے؟ وہ پیلی چڑیا کہتی ہے، ہاں، تمہیں میں یہاں پر بیٹھی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ یہ گھر میرا ہے۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے کہ کچھ دن کے لیے مجھے اپنے گھر رکھ لو گی، میرا گھر پانی میں بہہ گیا ہے، تم میری مدد کر دو۔ وہ پیلی چڑیا کہتی ہے، نہیں، میں تمہاری مدد کر سکتی ہی، ہم تین دوست آگے بہت مشکل سے رہ رہے ہیں اور تمہیں ہم کہاں رکھیں گے، تم کہیں اور جا کر مدد کی تلاش کر لو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ ٹونی چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پیلی چڑیا میری مدد نہیں کرے گی، مجھے اب کہیں اور مدد کے لیے جانا چاہیے۔ پھر ٹونی چڑیا اڑتے اڑتے ایک دریا کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ادھر ایک جھونپڑی کا گھر ہوتا ہے اور اچانک وہاں ایک جادوئی شکتیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ ٹونی چڑیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ میں کہیں غلط جگہ پر تو نہیں آ گئی، مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر وہاں اچانک ایک خوبصورت سی پری آ جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کون؟ وہ پری کہتی ہے کہ میں یہاں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ ٹونی چڑیا ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے، نہیں نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں چاہیے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ پری کہتی ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی، میں صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، تم مجھ سے مدد مانگ لو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ ٹونی چڑیا پھر اس کو کہتی ہے کہ دریا میں میرا گھر تھا اور بہت زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے میرا گھر پانی میں بہہ جاتا ہے، اب میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ پری کہتی ہے، بس اتنی سی بات، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک خوبصورت عالیشان محل دوں گی اور تم وہاں رہو گی۔ وہ چڑیا بہت حیران ہو جاتی ہے۔ وہ پری اس کو لے کر محل پہنچ جاتی ہے۔ وہ ٹونی چڑیا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ میں یہاں کیسے آئی، اور پھر وہ سوچتی ہے وہ پری مجھے لے کر آئی، وہ پری کدھر گئی؟ اور پھر وہاں اچانک جادوئی شکتیاں آ جاتی ہیں اور وہ پری آ جاتی ہے۔ پری اس کو کہتی ہے کہ یہ تمہارا عالیشان گھر ہے، آج کے بعد تم اسی گھر میں رہو گی اور تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب میں نے تمہاری مدد کر دی ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی اور صرف تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ اور ٹونی چڑیا بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس پری کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ایک عالیشان گھر دیا، اگر آپ نہ آتی تو شاید مجھے کوئی گھر نہ ملتا اور نہ کوئی پرندہ مجھے اپنے گھر رہنے دیتا۔ وہ پری کہتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے تمہیں ایک اچھا گھر دیا، آج کے بعد تم یہاں ایک پرسکون زندگی گزارنا اور جب چاہے تم مجھ سے ملنے آ جانا اور مجھے یاد کرنا اور میں حاضر ہو جاؤں گی۔ وہ پری کہہ کر پھر اتنا چلی جاتی ہے اور ٹونی چڑیا خوش ہو جاتی ہے۔